مصطفیٰ کے راہ رواں، مصطفیٰ کے راہ رواں، پیر شاہ جیلان ہے مصطفیٰ کے راہ رواں، پیر شاہ جیلان ہے مصطفیٰ کے راہ رواں۔ الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اے ختم رسول، سید کل، سرور ذی شان، سلطانوں کے سلطان، تم قبلہ دل، کعبہ جاں، مرکز عرفان اور حاصل ایمان، تم سامنے ہو اور میں ہوتا رہوں صدقے، مقصد یہ برآئے احسان کئی تم نے کیے، تم پہ میں قربان، ہاں یہ بھی ایک احسان۔ برادران عزیز، جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو عنوان ہے، یہاں جمع ہونے کا جو مقصد ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، آپ کی رفعت و شان کو سننے اور بیان کرنے کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں، آپ کی میلاد کی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، اور آپ کی سیرت پاک کے گوشوں کو سیکھنے کے لیے یہاں پر ہم حاضر ہوئے ہیں، اور یہی چیز کو اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے کہ سب سے اہم چیز جو مومن کے ساتھ اس کی زندگی میں ہے، سب سے اہم چیز جو اللہ نے مومن کو عطا فرمائی ہے، سب سے اہم چیز ایک بندے کو جو اللہ کی طرف سے حاصل ہوئی ہے، نعمتیں تو ان گنت ہے، اللہ نے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے، لیکن سب سے بیش قیمتی نعمت، سب سے زیادہ عظیم نعمت، سب سے زیادہ فضیلت والی کوئی اللہ کی نعمت ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے: اے مومنو سنو، اللہ نے تم پر احسان فرمایا جبکہ تمہارے نفسوں میں سے رسول پاک کو مبعوث فرمایا۔ اللہ مومنین پر احسان جتا رہا ہے، مومنین کو بتا رہا ہے: مومنو سنو، اللہ کا احسان ہے تم پر۔ اور ہم جانتے ہیں کہ احسان نعمت پر ہی جتایا جاتا ہے، نعمتیں اللہ کی ان گنت، اس کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے: لا تحصوا لا تعدوا، ایک جگہ فرماتا ہے لا تحصوا، اللہ کی نعمتوں کو تم نہیں گن سکتے، کہیں فرماتا ہے اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے، کہیں فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، اللہ کی اتنی نعمتیں تمہیں حاصل ہے کہ اگر جھٹلانا چاہو تو جھٹلا نہیں پاؤ گے۔ کہیں پر استفہام تقریری ہے، کہیں پر استفہام انکاری ہے، کہیں پر اللہ خبر کے ذریعے سے فرما رہا ہے کہ تم پر اللہ کی نعمتیں ہیں، کہیں پر اللہ افعال جملے فعلیہ کے ذریعے سے فرما رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ تمہاری صبح و شام ہوتی ہے تو اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ہوتی ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ تمہارے سانس سے لے کر تمہارے آرام تک، تمہارے والدین سے لے کر تمہاری اولاد تک، تمہارے علم سے لے کر تمہارے عمل تک، ہر ایک چیز اس کے فضل و کرم سے ہے، یہ اس کی نعمت ہے، یہ اس کا انعام ہے کہ ہم آج صحیح سلامت اسلام کے دائرے میں ہیں، خوشحال ہے، صحت کے ساتھ ہے، یہ تمام نعمتیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اپنی نعمتوں کا بھی ذکر فرمایا، کہیں پر کھانے کا ذکر فرمایا، کہیں پر پانی کا ذکر فرمایا، کہیں پر آسمان کو چھت بنانے کا ذکر فرمایا، کہیں پر زمین کو ہموار کرنے کا ذکر فرمایا، کہیں پر میووں کا دینے کا، کہیں پر جانور
کو آپ کے لیے سواری بنانے کا، کہیں پر آپ کے کھانے کے انتظام کا ذکر فرمایا، لیکن کہیں پر کسی نعمت کے ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے تمہیں کھانا دیا، اللہ کا احسان ہے، پینے کو پانی دیا، اللہ کا احسان ہے، سانس لینے کے لیے ہوا میسر کر دی، اللہ کا احسان ہے، زمین کو ہموار کیا، اللہ کا احسان ہے، والدین کو تمہارے سر پر سایہ بنا دیا، اللہ کا احسان ہے، اولاد کو تمہارے لیے بیساکھی بنا دیا، اللہ کا احسان ہے۔ کہیں پر اللہ نے جتایا نہیں، لیکن جب چاہا کہ جتائے اور مومنین کو بتائے کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان تم پر ہے، تو اس نعمت عظمیٰ کا انتخاب فرمایا جو تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے، جس نعمت کے صدقے میں ساری نعمتیں ہمیں عطا ہوئی۔ اسی لیے تو حضور کے لیے اللہ فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاق، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو یہ زمین و آسمان ہی پیدا نہ کیا، تمام چیزیں حضور پاک کے صدقے میں ہیں۔ اس لیے اللہ نے اس نعمت عظمیٰ کو چنا اور فرمایا مومنو جب ہمارے حبیب تمہارے درمیان تشریف لائے، یہ سب سے بڑا اللہ کا احسان ہے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے، یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ سب سے بڑی کوئی نعمت ہے تو حضور پاک کی نسبت ہے۔ اس امت کو اللہ کی نعمت جو حاصل ہوئی، تمام نعمتوں کے پیچھے آج ہماری روزمرہ کو دیکھتے ہیں۔ ابھی ہم نے سنا بیگ صاحب سے کہ بیگ صاحب قبلہ کیا فرما رہے تھے کہ ہمیں بیسکس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، بنیاد پر کام کرنے کی ضرورت ہے، کہ بنیاد جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہی مضبوط عمارت ہوگی، اتنا ہی بہترین ہمارا عمل ہوگا، اتنی ہی خوبصورت ہماری زندگی ہوگی۔ تو ہماری بنیاد کیا ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری بنیاد اللہ کی نعمتوں پر ہے، اور ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی کوئی نعمت ہے تو حضور پاک کی نسبت ہے۔ اس کی آج ہم قدر جیسے کرنی ہے ویسے نہیں کر رہے ہیں۔ زندگی گزر رہی ہے، وقت چل رہا ہے، اور وقت ہمارا دیگر نعمتوں کے حصول کے لیے ہے، لیکن جس نعمت کے صدقے میں ہمیں ساری نعمتیں ملی ان سے تعلق مضبوط نہیں ہو رہا ہے۔ اس تعلق کے لیے، اس نسبت کے لیے، ان کی سنت کے لیے، اس سیرت پاک کے سیکھنے کے لیے، اس راستے پر چلنے کے لیے ہم کوشش نہیں کر رہے ہیں، جو ہمارا عین فریضہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھا رہا ہے۔ کہیں اللہ فرماتا ہے کہ حضور کا آنا سب سے بڑا احسان ہے، کہیں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب اللہ کی نعمتیں تمہیں ملے اس کا خوب چرچا کرو۔ تو سب سے بڑی نعمت تو حضور کی نسبت ہے، اس کا چرچا تو اور زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نعمتوں پر شکر بجا لاؤ۔ حضور پاک کی نسبت پر ہم کیسے شکر بجا لائیں؟ حضور پاک کی سیرت پر چل کر شکر بجا لائیں، حضور پاک کی ذات باقدس سے اپنے تعلق کو مضبوط کر کر شکر بجا لائیں، حضور پاک سے اپنے دل میں محبت رکھ کر شکر بجا لائیں۔ یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا أَن يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے والدین، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہارے ازواج، تمہارے رشتہ دار، تمہارا وہ مال جو تم جس کے جمع کر رکھے ہو، تمہاری وہ تجارت کہ جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، وہ گھر جس کو تم نے راضی رکھا، جس کو سجا کر جس سے تم خوب راضی ہو، اگر تمہارے پاس اللہ سے اور رسول پاک سے اور اللہ کے راستے میں کوشش کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو پھر انتظار کرو، اللہ کا حکم، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہم زبان سے کہتے تو ہے کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ اہمیت دین کی ہے، ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہماری جان قربان، ہمارا مال قربان حضور کی محبت پر، اسلام پر، دین کی راہ پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے، لیکن عملی طور پر ہماری کوشش کس لیے ہے؟ صبح سے شام کس لیے ہو رہی ہے؟ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے، اپنا جائزہ سیلف اسیسمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا خود کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔
24 گھنٹے میں کم سے کم 15 گھنٹے ہم اسباب کے اختیار کرنے میں ہیں، دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، مال و متاع جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ فرماتا ہے اور یہ مال و متاع جمع کرنا کس لیے ہے، کیوں جمع کرتے ہیں؟ کوئی اولاد کے لیے کرتا ہے، اگر پوچھے تو کہتے ہیں کہ تاکہ میرے بچوں کی زندگی اچھی ہو جائے۔ کوئی والدین کے لیے کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرے والدین نے بڑی تکلیفیں جھیلی ہیں، میں ان کے لیے، ان کے آرام کے لیے کوشش کرتا ہوں۔ اسی طرح آدمی اپنے بھائی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے کوشش کرتا ہے، کیونکہ ان سے محبت ہے، ان سے تعلق ہے، اس لیے ان کے لیے کوشش، اس لیے ان کے لیے سیکریفائس، اس لیے ان کے لیے اپنے آرام کو آرام نہ سمجھنا، اپنی تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھتا ہے، نکل جاتا ہے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تمام رشتوں سے بہتر، یہ تمام رشتوں سے زیادہ محبوب کسی کی ذات ہونی چاہیے تو پروردگار کی ذات ہونی چاہیے، حضور پاک کی ذات ہونی چاہیے، اور اللہ کے راستے میں کوشش کرنا یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ افضل ہونا چاہیے۔ عملی طور پر آج ہم اس میں کمزور نظر آتے ہیں، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات آتی ہے تو صحیح بخاری کی یہ مشہور حدیث ہمارے سامنے ہے، جہاں پر حضور پاک فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی شخص تب تک کامل مؤمن نہیں ہوگا، کسی شخص کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سب سے زیادہ ہو۔ کس سے زیادہ؟ والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، گھر والوں سے زیادہ، بھائیوں سے زیادہ، اپنے آپ سے زیادہ کسی سے محبت ہو تو سرور کائنات سے ہو، تب جا کر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ایمان یہ ہمارے عمل کی بنیاد ہے، اگر ایمان نہ ہوگا تو عمل مقبول نہیں ہوگا، ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو عمل مقبول نہیں ہوگا۔ ہم یہ جانتے ہیں، ہماری نمازوں کا دار و مدار ہمارے ایمان پر ہے، ہمارے روزوں کا دار و مدار ہمارے ایمان پر ہے، ہمارے صدقات، ہمارے خیرات، ہمارے سارے اعمال جو خیر کے کر رہے ہیں اس کا دار و مدار ہمارے ایمان پر ہے، اور ہمارے ایمان کا دار و مدار حضور پاک کی محبت پر ہے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مضبوط نہیں تو ہمارا ایمان مضبوط نہیں، ہمارا ایمان مضبوط نہیں تو ہمارا عمل مقبول و معتبر نہیں۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ آج ہم میں ایک طبقہ ایسا نکل چکا ہے جو عمل کی طرف راغب کرتا ہے، عمل کی توفیق کے لیے بات کرتا ہے، عمل کی طرف چلنے کی بات کرتا ہے۔ انہیں چاہیے کہ پہلے وہ ایمان کی بات کرے، اور ایمان کے لیے حضور پاک کی عظمت و محبت کی بات کرے، کیونکہ اس کے بغیر ایمان کامل اور مکمل نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے بیسکس ہے، یہ ہماری بنیاد ہے، اگر اس پر محنت نہیں ہوگی تو سارے کام پھر رائے گاں ہو جائیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں غیروں کے اندر بھی بڑے اچھے کام ہوتے ہیں، ان کے بھی سوسائٹیز بنے ہوئے ہیں، ان کے بھی ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں، ان کے بھی این جی اوز بنی ہوئی ہے جو ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کے کام کرتے ہیں۔ اگر وہ بھی دعویٰ کرنے لگے کہ بھئی ہم بھی اچھے کام کرتے ہیں، ہمیں بھی جنت میں حصہ چاہیے، تو ہم یہی کہیں گے کہ آپ کو حصہ مل سکتا ہے اگر آپ ایمان لا لیں، آپ ایماندار ہو جائیں، حضور کی وحدانیت، اللہ کی وحدانیت، حضور کی رسالت کے آپ اقرار کرنے والے ہو جائیں، تو پھر آپ کو آپ کے عمل کی جزا ملے گی۔ تو عمل مقبول ہونے کے لیے کیا ہے؟ ایمان ضروری ہے۔ پھر یہ عمل سے کیا ہوتا ہے؟ اگر ایمان ہی سب کچھ ہے تو عمل سے کیا ہوتا ہے؟ عمل سے درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ جتنا عمل اچھا ہوگا، جتنا عمل مخلص ہوگا، جتنا عمل زیادہ ہوگا، اتنا ہی آپ کے جنت میں درجات بڑھتے چلے جائیں گے، آپ کے انعامات بڑھتے چلے جائیں گے۔ لیکن داخلے کی صورت صرف ایمان سے ہے، اور ایمان کے کامل ہونے کی صورت حضور پاک کی محبت سے ہے۔ اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ اور بات کیا ہے؟ تقاضۂ محبت کیا ہے؟ تقاضۂ محبت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے محبت کی ان سے ہم محبت کریں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے ان سے ہم نفرت کریں۔
جو حضور پاک کے وفادار تھے ان سے محبت ہو، جو حضور پاک کے چہیتے تھے ان سے محبت ہو، جن کو حضور پاک نے اپنے سینے سے لگایا ان کی عظمت، ان کی محبت ہمارے پاس سب سے زیادہ ہو۔ اور اسی کا مفہوم ہمیں سمجھاتے ہوئے حضور پاک فرما رہے ہیں، حضور پاک سمجھاتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتعلیم القرآن، کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو سکھانا ہے، تربیت دینی ہے، ان کی بنیاد ڈالنی ہے تو تین چیزوں پر ڈالو۔ سب سے پہلے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ، اس کے بعد پھر قرآن کی تعلیم دو۔ یہ تین اہم چیزیں ہیں جن میں آج ہم کوتاہ نظر آتے ہیں۔ ہمارے بہت سے بچے ایسے ہیں جن کو اہل بیت اطہار کی محبت کے بارے میں معلوم نہیں، اہل بیت اطہار کی عظمت کے بارے میں معلوم نہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے معلوم نہیں، مولا علی مشکل کشا کا مقام کیا ہے معلوم نہیں، سیدہ کائنات کا مقام کیا ہے معلوم نہیں، امام حسن مجتبیٰ کا مقام کیا ہے معلوم نہیں، امام حسین علیہ السلام کا مقام کیا ہے معلوم نہیں۔ تو انہیں سمجھانا ہوگا، انہیں بتانا ہوگا کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتے تھے تو اہل بیت اطہار سے کرتے تھے، اور اہل بیت اطہار میں سب سے زیادہ محبت کرتے تھے تو سیدہ کائنات، مولا کائنات اور حسنین کریمین سے کرتے تھے۔ اور احادیث کریمہ سکھانے ہوں گے، احادیث کی روشنی میں انہیں سمجھانا ہوگا کہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے اگر حضور کے بعد محبت کا حق کسی کا ہے تو وہ اہل بیت اطہار کا ہے۔ یہ ہماری بنیاد ہے، تبھی اس بنیاد پر ہمارا عمل بھی اچھا ہوگا۔ برادران عزیز، اب اگر ہم دیکھتے ہیں ایک مثال، کیونکہ یہاں پر نوجوان اور نونہال زیادہ ہے، ان کے لیے ایک مثال ہے، جیسے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں سے محبت رکھتے ہیں، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے، حضور پاک کے جو مخالف ہیں، حضور پاک کی عظمت کو گھٹانے والے ہیں، ان سے دوری رکھنا، ان کو برا جاننا، ان کو برا سمجھنا اور ان کو برا تصور کرتے ہوئے ان کے لیے دل میں اپنے لیے ایک دشمنی، ایک خرابی رکھنا ضروری ہے، کیونکہ وہ ہمارے آقا کے نہیں ہوئے، وہ ہمارے کیسے ہو سکتے؟ یہ مثال جنگ بدر کا واقعہ ہے۔ ہم جانتے ہیں جنگ بدر کا معاملہ یوم الفرقان ہے، حق و باطل کی جنگ ہے، 313 ایک طرف ہے، 1000 کا لشکر ایک طرف ہے، ادھر سب کچھ ہے، کھانا ہے، پینا ہے، طاقت ہے، اسلحہ ہے، ان کے پاس ذرا بختر ہے، سواریاں ہیں، ان کے پاس آرام و سکون ہے، اور یہاں پر صحابہ اکرام کے پاس دیکھتے کیا ہے کہ نہ کسی کے پاس تلوار ہے تو سواری نہیں، کسی کے پاس ذرا ہے تو پھر ان کے پاس ہتھیار نہیں، اسی حال میں ہے، لیکن نکل پڑے ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں، حضور پاک کی محبت میں نکل چکے ہیں، اسلام کی حمیت کے لیے نکل چکے ہیں۔ 313 میں دو ایسے شہزادے بھی ہیں، ایک کی عمر 14 برس ہے، ایک کی عمر 15 برس ہے، ایک کا نام ہے حضرت معاذ، ایک کا نام ہے حضرت معوذ۔ اب یہ دو شہزادے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو روک دیا کہ نہیں بابا، چھوٹے بچوں پر جہاد نہیں، لیکن قربان جائیں ان کی محبت و جذبے پر اپنے انگلیوں کے بر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہمیں اجازت دیجئے، ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ہم آپ پر قربان ہونا چاہتے ہیں۔ اب یہ جذبے کو دیکھ کر میرے آقا نے انہیں ایک بڑے صحابی کے ساتھ لگا دیا، کہا کہ تم ذمہ دار ہو بچوں کے، ان کو ساتھ لے کر چلنا، انہیں چھوڑنا نہیں، میں ان کے جذبے کو توڑنا نہیں چاہتا، ان کے جذبے کی قدر کرتے ہوئے انہیں ساتھ تو لے جا رہا ہوں، لیکن انہیں جنگ میں جانے نہیں دینا، انہیں روکے رکھنا۔ اب جنگ کی صف بن گئی ہے، سامنے 1000 کا لشکر، ادھر 313 صحابہ اکرام کھڑے ہیں۔ وہ دونوں شہزادے، وہ بڑے جو صحابی رسول جو ان کے ذمہ دار تھے، ان سے پوچھتے ہیں چچا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ تو آپ سناتے ہیں کہ ابو جہل سب سے بڑا دشمن ہے حضور کا، جسے فرعون حاذہ الامہ کہا گیا، سب سے بڑا دشمن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بتائیے نا، ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں، حضور کے دشمن کو جاننا چاہتے ہیں، اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ڈراتے ہیں، کہتے ہیں تم چھوٹے بچے ہو، وہ بہت بڑا قوی ہیکل پہلوان ہے، بہت بڑا شخص ہے، تم اسے دیکھو گے ڈر جاؤ گے، مت دیکھو، اگر اس کا سامنا ہو جائے تو پیچھے ہٹ جانا، اس کے سامنے نہیں جانا۔ بہت طاقتور آدمی ہے ابو جہل، اور اتنا جاہل تھا کہ لوگ اسے ابو جہل کہہ کر پکارتے تھے۔ دونوں شہزادوں نے اصرار کیا کہ نہیں بتائیے، نہیں مجھے دیکھنا ہے،
ہمیں دیکھنا ہے کون ہے اتفاق سے. اور راوی کہتے ہیں کہ اتفاق سے ابو جہل گھوڑا دوڑاتا ہوا صفوں کو برابر کرتا ہوا سامنے آیا. تو میں نے کہا دیکھو بچوں، تم کہتے تھے نا ابو جہل کون ہے، دیکھو یہ جو آ رہا ہے جنات نما شخصیت، یہی ابو جہل ہے. تم دیکھنا چاہتے ہو حضور کے دشمن کو، یہی حضور کا دشمن ہے. آپ کہتے ہیں ادھر میرا جملہ ختم ہوا، میں نے بچوں کو بتایا، دونوں بچے ابو جہل پر ٹوٹ پڑے، چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر، ایک ادھر سے مار رہا ہے ایک ادھر سے مار رہا ہے، پیروں پر اتنا مارے، سواری پر اتنا مارے کہ ابو جہل نیچے گر گیا، ہاتھ رکا نہیں، تلوار چلتی رہی یہاں تک کہ اسے ڈھیر کر دیا. دونوں شہزادوں نے، دونوں بچوں نے، دونوں نونہال صحابہ اکرام نے ابو جہل کو زمین پر لا دیا. اپنی ننھی تلواریں لے کر حضور کی بارگاہ میں دوڑتے ہوئے گئے. کہا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے سب سے بڑے دشمن کو ختم کر دیا. یہ جذبہ ہے صحابہ اکرام کا. یہاں پر جب محبت کی بات ہوتی ہے تو محبت جس کو حضور نے چاہا ان سے محبت ہو، اور جن سے حضور نے کہا کہ ان سے دور رہو ان سے دور رہو. محبت کے تقاضے دونوں طور پر ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں اس فکر والوں سے دور رہنا ہے، یہ خراب لوگوں سے دور رہنا ہے، تو آپ ان سے جڑ نہیں سکتے. ہاں جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی اس کے لیے ہمارے لیے بھی اس کے لیے محبت ہوگی. اگر جس کے دل میں حضور کے لیے بغض ہوگا، حضور پاک کے لیے نافرمانی کا جذبہ ہوگا، حضور پاک کی گستاخی میں زبان چلتی ہوگی، تو پھر وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. یقیناً ہم اس کے اصلاح کی کوشش کر سکتے ہیں، اسے سیدھے راہ پر لانے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن دلی تعلق اس سے نہیں ہو سکتا. اسے حق سمجھ نہیں سکتے، اسے ہمیں غلط سمجھنا ہوگا، کیونکہ حق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ ہے. اب آج ہم دیکھتے ہیں اس امت کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ امت سب سے بہترین امت ہے، اور یہ آیت کریمہ پیش ہوتی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. اس امت کی فضیلت میں یہ آیت کریمہ کو پیش کیا جاتا ہے. یہ آیت کریمہ ہم سنتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں. وہ روایت بھی ہم سنتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا پروردگار میری نبوت کو لے لے، مجھے حضور کا امتی بنا دے. یہ امت کی فضیلت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی اس امت میں آنے کی، یہ امت کی فضیلت ہے. لیکن یہ فضیلت کیوں ہے یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہمیں بہترین امت کیوں فرمایا. کیوں فرمایا کہ ہم اچھے ہیں، ہم سب سے اچھے ہیں؟ اگر ہم اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں، اپنی اوصاف کو دیکھتے ہیں، اور سابقہ امتوں سے تھوڑا سا تقابل کیا جائے، تھوڑا کمپیریزن کیا جائے، تو معلوم ہوگا کہ ان کی امتیں، ان کی عمریں ہماری عمر سے بڑی، ان کی عبادتیں ہماری عبادت سے زیادہ. اسی لیے تو اللہ نے شب قدر عطا فرمائی کہ ان کی عمروں کو دیکھ کر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے فکر مند ہوئے کہ میری امت کی عمر چھوٹی ہے، ان کا عمل بھی کم ہو جائے گا، سابقہ امتوں کے مقابل میں یہ کمزور ہو جائیں گے، تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فکر مندی کو دیکھ کر اللہ نے لیلۃ القدر نازل فرمائی اور کہا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو شب قدر میں عبادت کرے گا اسے 1000 مہینے عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. یہ کس لیے ملی؟ کیونکہ حضور پاک نے دیکھا کہ اس امت کی عمر چھوٹی ہے، اس امت کی عبادت چھوٹی ہے، اور طاقت کی بات ہو تو ان کی طاقتیں اتنی تھی کہ پہاڑ چیر کر گھر بنا لیتے، اور ہم کمزور ہیں، ان کا قد ہم سے لامبا. ہر اعتبار سے وہ مضبوط نظر آتے ہیں، ہر اعتبار سے ہم سے قابل نظر آتے ہیں، ہر اعتبار سے ہم سے بہتر نظر آتے ہیں. پھر بھی اللہ نے کیوں کہا کہ تم بہترین امت ہو؟ تو اگر ہماری ذاتی اوصاف کو دیکھا جائے اور ان کی ذاتی اوصاف کو دیکھا جائے تو وہ زیادہ نظر آتے ہیں، لیکن اللہ نے پھر بھی کہا تم بہترین امت ہو. بات کیا ہے؟ جب جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہتری ہمارے اپنے عمل سے نہیں، یہ بہتری ہماری خوبیوں کی نہیں ہے، یہ بہتری ہمارے علم کی وجہ سے نہیں ہے، یہ بہتری ہمارے عمل کی وجہ سے نہیں ہے، یہ بہتری ہماری طاقت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ بہتری ہماری عبادت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ بہتری ہے تو حضور پاک کی نسبت کی وجہ سے ہے. کیونکہ ان کے پاس وہی چیز نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت. اور آج ہم اسی کی قدر نہیں کر رہے ہیں، اسی کے لیے کوشش نہیں کر رہے ہیں، اسی کو مضبوط نہیں کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنی نسبت حضور پاک سے مضبوط کریں. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی پر 2 حق ہیں. ایک حق محبت ہے،
کہ ہر امتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر محبت کرے۔ اس کے لیے ہم نے حدیث پاک ابھی سنی کہ ہر ایک سے بڑھ کر حضور پاک سے محبت ہو، اور اس کی مثال بھی ہمارے سامنے ہو کہ صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، عملی طور پر بھی محبت ہونی چاہیے، اس کا عملی نمونہ ہمیں دینا ہوگا۔ اور اس کے لیے کیا کریں؟ آج اپنا جائزہ خود لیں کہ اگر کوئی ہماری اولاد کو کچھ کہتا ہے ہم اس کے ڈیفنس میں نکل آتے ہیں، والدین کے لیے ہم باہر ہیں، اپنے مال کے لیے ہم آ جاتے ہیں، اور جب ان تمام سے بڑھ کر حضور سے محبت ہو اور خدا نہ خواستہ کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ جس طاقت سے والدین کے لیے آتے ہیں، جس طاقت سے اولاد کے لیے آتے ہیں، جس طاقت سے اپنے مال کو بچانے کے لیے آتے ہیں، جس طاقت سے اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے آتے ہیں، اس سے زیادہ طاقت سے حضور پاک کی ناموس کے لیے نکلنا ہوگا، تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہمیں باہر آنا ہوگا، عقیدہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے آنا ہوگا، عقیدہ تحفظ ناموس رسالت کو بچانے کے لیے آنا ہوگا، اور صرف بچانا نہیں ہے بلکہ اس کو اپنے بچوں کے دلوں میں گامزن کر دینا ہے، مضبوط کر دینا ہے، تاکہ ان کا عقیدہ بھی مضبوط ہو جائے۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، پہلا فریضہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ اور دوسرا فریضہ کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی پیروی، آپ کی اطاعت۔ اس کے لیے اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، یہ سب کہتے ہیں کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے محبت کی دلیل یہ ہے کہ وہ آپ کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ اگر ہم محبت کے دعوے دار ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دلیل رکھی اور فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، من احیا سنتی فقد احبنی، کہ جس نے میرے سنتوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میرے سنتوں کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ اس بات کو سنیں۔ اور سنتوں میں کیا ہے؟ جیسے عمل میں سنت ہے ویسے ہی محبت میں بھی سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو حسنین کریمین سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو میری اہل بیت اطہار سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ان چیزوں کے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جن جن چیزوں سے حضور کی محبت مضبوط ہوتی ہے اسے اختیار کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار سے محبت کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے محبت کریں، آپ کے پیارے کردار کو اپنائیں، آپ کی سیرت پاک کو اپنائیں، اور اسی راستے پر چلنے کی کوشش کریں اور اسی راستے پر چلنے کی دعا مانگیں۔ یہ ہمارا فریضہ ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جس پر ہمیں چلنا ہے، یہ دو چیزیں ہیں جس پر ہمیں محنت کرنی ہے، خود بھی اس لیے اس کے قابل بننا ہے اور اپنی اولاد کو بھی اسی پر چلانا ہے۔ یہ چند کلمات ہے جو آپ کے سامنے میں نے گوشہ گزار کیے، انہی چند کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔